بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا سیدی یا رسول اللہ تاج دار ختم نبوت زندہ باد۔ محترم دوستوں، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم عرض کر رہا ہوں۔ یہاں پہ میرے سامنے یوٹیوب کی ایک ویڈیو اوپن ہے جس کا نام ہے خاتم النبیین کا حقیقی مفہوم، اور اس کے دو حصے ہیں، اور یہ قادیانی مرزئی خلیفہ مرزا طاہر کی یہ ویڈیو ہے، اور یہ کافی پرانی ہے، اور اکثر ہمارے دوست یہ ویڈیو بھیج کے مجھ سے کافی سوالات کرتے ہیں، اور قادیانی مرزئی بھی اس کو بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں۔ تو آج میں ان دونوں حصوں کا جواب دینے لگا ہوں۔ تو میرا جو جواب ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی دو حصوں کے اندر ہو، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ یہ ایک ویڈیو تقریباً 11 منٹ کی ہے۔ تو اس کو ہم سنائیں گے اور بیچ بیچ میں جو بات ہوگی اس کا جواب بھی ہم دیں گے۔ آئیے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ یہ سنیے گا، اور ان کی بھی سنیں اور ہماری بھی سنیں۔ تصویر کے دونوں رخ ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ یک طرفہ جو بات ہوتی ہے وہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ مرزئی یک طرفہ بات کرتے ہیں، دونوں طرفہ بات نہیں ہونے دیتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی سنائی ہے، آپ اپنی سناتے ہیں تو ہماری بھی کم از کم سنیں، مسلمانوں کی بھی سنیں کہ مسلمانوں کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ نظریہ ہے۔ آئیے جی شروع کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک بات میں آپ کو قطعی طور پر یقین دلاؤں کہ جماعت احمدیہ کا 100% قرآن کریم کی ہر آیت پر ایمان ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن کریم کا یہ بات انہوں نے کہی کہ قرآن پاک کے اوپر جماعت احمدیہ کا 100% اقرار ہے، اور اس کے اوپر ہمارے حال ہی میں مناظرے بھی ہوئے ہیں کہ مرزئیوں کا قرآن کون سا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کم از کم وہ آپ ویڈیوز لازمی دیکھیے گا، اور ہمارے یہاں پہ چینل کے اوپر یہ دیکھیں، یہ مناظرہ قادیانیوں کا قرآن کون سا ہے، یہ آپ مناظرہ لازمی دیکھیے گا، چونکہ ہماری پہلے سے ویڈیوز موجود ہیں، ہمارے مناظرے ہو چکے ہیں۔ تو اگر وہ ساری باتیں میں یہاں کروں گا تو یہ تو 4 5 6 7 گھنٹے کی بن سکتی ہے ویڈیو، تو ہم مختصر بات کریں گے۔ مختصر بات یہ ہے کہ مرزئیوں کا وہ والا قرآن نہیں ہے، قرآن پاک کے اوپر عقیدہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرزئیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ مرزا غلام قادیانی چونکہ محمد ہے، یہ محمد کا دوسرا جنم ہوا ہے، تو یہ مرزا قادیانی کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو یہ موجودہ جو قرآن ہے، یہ مرزئی جو ہے نا یہ مانتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہونے والا قرآن ہے۔ تو یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ قادیانی مرزئی خلیفہ مرزا طاہر، یہ پہلا جھوٹ ہے جو ہم نے عرض کیا۔ ایک شوشہ، ایک ذرہ بھی منسوخ نہیں ہوا، کیونکہ جس وقت بھی آپ نسخ منسوخ مان جائیں گے، کچھ آیتیں مٹانے والی آ جائیں گی، کچھ مٹنے والی بن جائیں گی، اور قرآن کریم جو فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں ریب داخل ہو جائے گا۔ اس لیے اگر نعوذ باللہ میں یہ ریب الگ چیز ہے، ناسخ منسوخ الگ چیز ہے۔ اب ناسخ منسوخ کی بحثیں یہ چھیڑ کے عوام کو یہ جناب یہ ورگلانا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں ایسی مشکل ترین جو ابحاث ہوتی ہیں ان کو یہ لوگ، یہ قادیانی مرزئی خلیفے اپنی تقریروں کے اندر چھیڑا کرتے تھے تاکہ عوام کی سمجھ میں نہ آئے، اور عوام چونکہ وہ عوام کو تو نماز روزے کے مسائل صحیح طریقے سے نہیں آتے، تو وہ ان کی جانیں بلا کہ یہ کیا ہوتا ہے ناسخ، تو کیا ہوتا ہے منسوخ، تو کیا اس کا ایک شوشہ، تو وہ لا ریب کیا ہوتا ہے، تو ان کی جانیں بلا یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ مرزئیوں کا یہ ڈرامہ ہوتا تھا، یہ میں خلاصہ یہاں بیان عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا جو مزاج ہے وہ ہے تدریجی مزاج۔ وہ قرآن حکیم پہلے ایک کسی چیز کا حکم ہلکا لے کے آتا ہے، پھر اس سے تھوڑا سا شدید، پھر اس سے زیادہ شدید، آخر میں وہ قرآن روک دیتا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ جیسا کہ اس کی ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ شراب کے بارے میں سب سے پہلے، چونکہ وہ سارے عرب و عجم سارے پیا کرتے تھے، وہ شراب عام تھی، سب کے نزدیک عام تھی،
تو سب سے پہلے قرآن پاک نے ڈرایا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، یہ مضر ہے، یہ نقصان پہنچاتی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک نے تھوڑا سا اور بھاری حکم لے کے آیا۔ قرآن پاک نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ نجس ہے، یہ نجس ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے آگے جا کے شدید حکم، مطلق حکم آ گیا کہ یہ اب حرام ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے کئی معاملات ہیں، کئی آیات ہیں، کئی احکام ہیں کہ جس میں تدریجی طور پہ قرآن پاک کے احکام نازل ہوئے۔ تو وہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ناسخ منسوخ، کہ وہ جو پچھلی چیز تھی وہ منسوخ ہو چکی ہے، وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اس وقت کا تقاضا کچھ اور تھا، اب کا تقاضا کچھ اور ہے۔ قرآن پاک چونکہ انسانوں کی تربیت کے لیے یہ نازل ہوا، تو قرآن پاک کسی کے اوپر جو ہے نا وہ زبردستی نہیں کرتا۔ اللہ کا کلام کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے۔ قرآن پاک کا مزاج یہ ہے کہ وہ پہلے لوگوں کو ایسا وہ اس کی ترغیب دلاتا ہے، وہ اس کی ترغیب دلا کے ایسا اپنے نقطہ انجام کی طرف لے کے چلتا ہے۔ تو اس طرح کے کوئی معاملات جو تدریجی طور پہ بدلتے رہے تو اس کو ناسخ منسوخ کہا جاتا ہے۔ اور یہ 1400 سال سے ہمارے مفسرین نے، علماء نے، متقدمین نے، متاخرین نے، سب نے اس کے اوپر بحثیں کی ہیں۔ تو یہ مرزیوں کا اپنا ہی ایک، چونکہ یہ ناسخ منسوخ کا یہ چھیڑ کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دیکھو نا جی وہ یہاں سے مراد یہ ہے، تو وہ اس کے لفظ کے مراد یہ ہے، تو ایک لفظ کے 10 معنی ہوتے ہیں، تو وہ جو 10 معنی ہوتے ہیں تو اس کے ایک پھر آگے اس لفظ کے پھر 5 معنی نکلتے ہیں۔ تو یہ لفظوں کے گورکھ دندوں میں اور الفاظ کے معاملات میں جملوں کے اور پیرایوں کے اندر الجھا کے لوگوں کو رکھ دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ڈرامہ ہوتا ہے۔ جی آگے سنیں۔ ذالک جماعت احمدیہ قرآن کی کسی آیت پر ایمان نہیں لاتی تھی تو پھر نسخ منسوخ کے عقیدے کو تو ماننا چاہیے تھا، یہ کہہ دیتے کہ یہ منسوخ ہو گئی۔ ہرگز ایسی بات نہیں، ہم سچے ہیں، صادق ہیں اپنے قول میں، اپنے ایمان میں صادق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو صدق ہے وہ میں نے ابھی کھول کے رکھ دیا کہ قرآن کو تو آپ مانتے نہیں ہیں، آپ اپنے قول میں صادق ہیں، سچے ہیں۔ یہ پگ باندھ کے پیاری سی ہاں جی اور جبہ بہن کے داڑھی رکھ کے لوگوں کو ورگلا کے صحیح ڈرامہ تم نے کھولا ہے مرزیو، صحیح تمہارے خلیفے بھی یہ ڈرامے کرتے رہے اور آج تم بھی مرزیو یہی کام کرتے ہو۔ ہم سچے ہیں، حقیقی اسلام والے ہیں۔ حقیقی اسلام والے لوگوں کو بتاؤ نا قرآن ہم کون سا مانتے ہیں، تمہارا پول کھل جائے۔ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہر اس معنی میں یہ خاتم النبیین مانتے ہیں، لکھ دی لعنت جھوٹوں کے اوپر، کذابوں کے اوپر۔ مرزا غلام قادیانی تو کہتا ہے خاتم الانبیاء میں ہوں، اس کے اوپر بھی ابھی میرا ایک لیکچر آیا ہے، یہ مرزا قادیانی اور شہر مدینہ، یہ دیکھیں اس کے اندر ہی، یہ کل پرسوں کی بات ہے، یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اور اس کے اندر میں نے جو ہے نا وہی حوالہ لے کے آیا، مرزا کہتا ہے خاتم الانبیاء میں ہوں۔ آئیے چلیں میں کچھ حوالے یہاں بھی دے دیتا ہوں، بات تو طویل ہو رہی ہے لیکن کیا کریں کہ ہمیں جواب بھی دینے ہیں۔ جی دوستو یہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 میرے سامنے کھلی ہے اور صفحہ 212 ہے، ایک غلطی کا ازالہ۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میں، یہ والی جو آیت ہے اس آیت کا مصداق اور اس آیت کے اندر جو ہے وہ میں ہوں، وہ میں کیا ہوں؟ وہ کہتا ہے بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، تو وہ تو کہتا ہے خاتم الانبیاء میں ہوں، وہ کہتا ہے میں خاتم الانبیاء ہوں، وہ کہتا ہے میں، یہ بار بار میں لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں۔ اور کہتا ہے کہ آج سے 20 برس پہلے جو میری کتاب آئی تھی ابراہیم نے احمدیہ، وہ چونکہ مرزا قادیانی کے نزدیک وہ خدا کا الہام تھا کہ خدا نے لکھوائی تھی اور الہامی کتاب ہے، تو وہ کہتا ہے اس کے اندر مجھے وہی نازل ہوئی تھی اور اس میں مجھے میرے خدا نے کہا تھا کہ تو محمد ہے اور تو احمد ہے اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہے۔ جھوٹ بولتے ہو خلیفہ، مرزئی خلیفے ہو، جھوٹ بولتے ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، اور یہ حقیقی مفہوم، اس کا ویڈیو کا نام بھی یہ تم نے رکھا ہے، خاتم النبیین کا حقیقی مفہوم مانتے ہیں، جس معنی میں صلحائے امت اور عرب استعمال سے لفظ خاتم کے معنی ثابت ہے۔
آج اگر عرب علماء جی یہ آپ کا میں نے پول اسی مناظرے کے اندر کھول دیا. یہ مناظرہ 7 حصوں کے اندر موجود ہے. قادیانی مناظرہ ختم نبوت و اجراء نبوت. اسی وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر جو خاتم النبیین ہے اس کے ایک لفظ خاتم کے اوپر یہ مناظرہ ہے. اس کے 7 حصے موجود ہیں. آپ کے مربیوں کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے. ہاں جی تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سیگا کون سا ہے. ہاں جی عرب استعمال کے مطابق عرب استعمال وہ سارا پول کھل گیا اس مناظرے کے اندر. تو یہ اس مناظرے کو دوستو لازمی دیکھیے گا تو انشاءاللہ وہ پھر بات سمجھ آ جائے گی. اب بعض مجھ سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عربی دان، ہم عرب میں پیدا ہونے والے، تم ہماری زبان ہمیں سکھاتے ہو. تمہارا کیا حق ہے کہ خاتم کے ایسے معنی کرو جسے ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ جھوٹے اور غلط. سعودی عرب سے اعلان ہو جاتا ہے، مصر سے ہو جاتا ہے. تمہاری بات ہم کیوں مانے؟ پھر تم تو پنجابی، تم تو عربی بولنے بھی نہیں آتی. اس کا میں جواب یہ دیتا ہوں کہ مجھ سے میرا بحث کا کوئی حق نہیں، بالکل ٹھیک فرما رہا ہے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق رہتا ہے، آپ کے صحابہ کا حق رہتا ہے. اگر میں خاتم کا مضمون خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آپ کو دکھا دیں، پھر آپ کو زیادہ عربی آتی ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو عربی زیادہ آتی ہے، پھر یہ بحث اٹھے. ہم بیچ میں سے نکل جاتے ہیں، پھر آپ بحث کیجیے. اولین صحابہ سے اگر ثابت کر دیں کہ خاتم کا وہ مفہوم مطلب نہیں ہے جو آج کے بعض علماء عرب ہوں یا غیر عرب قرآن کی طرف منسوب کر رہے ہیں، بلکہ وہ مطلب ہے جس کو ہم مانتے ہیں اور یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، پھر آپ بحث کیجئے. وہ عرب صحابہ صلوائے عربی نہیں تھے، بلکہ عربی کے لحاظ سے آج کی بگڑی ہوئی عربی سے تو بہت بہتر عربی جانتے تھے. آج تو میں نے تو دیکھا جتنے عرب آتے ہیں ان کو کہا جائے فصحا بولیں تو ذرا زور لگا کے بولنی پڑتی ہے، ورنہ بگڑی ہوئی عربیاں بول رہے ہیں، پہچانی بھی نہیں جاتی عربی. تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانے کی عربی ہر مسلمان کو تسلیم ہے، بہتر تھی، افصح تھی، ابلغ تھی اور سچی تھی. یعنی وہ لوگ سچے تھے جو عربی بولتے تھے. اب سنیے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، انا خاتم النبیین وانت خاتم الاولیاء. یہ لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مگر قطعی طور پر یہ لفظ موجود ہے. فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں یا علی، اور تو خاتم الاولیاء ہے. اور یہی حدیث دوسرے لفظوں میں خاتم الاصفیاء کے معنوں میں لفظوں کے ساتھ استعمال ہے. جی دوستو، یہ اس دجل فریب کا بھی جواب ہم دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انتا خاتم الاولیاء. یہ قادیانی مرزئی یہ بیان تو بڑے ہی کرتے ہیں، یہ روایت، یہ حدیث، اور یہ مرزا غلام قادیانی نے بھی یہ دجل فریب کیا تھا، اور یہ مرزا طاہر بھی یہی دجل فریب کر رہے ہیں. آج تک اس حدیث کا حوالہ تو تم لوگوں نے دیا نہیں ہے، کہ یہ دنیا کی کس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کی سند کیا ہے. آج تک تم نے اس کی سند تو پیش کی نہیں مرزائیوں قادیانیوں. اس لیے لوگوں کو کہتے ہو نہیں جی ہم ناسخ منسوخ کو نہیں مانتے. اصل میں وہ دیکھو نا، ناسخ منسوخ کو نہیں نہ مانتے تو حدیثیں گڑے جاؤ، اپنے پاس گھر میں بیٹھ کے نا بنائے جاؤ بس دڑا دڑ. یہی تم لوگوں کا ڈرامہ جھوٹے مذہب کی بنیادی جھوٹ کے اوپر کھڑی ہے. جناب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہے. یہ تاریخ بغداد کے اندر ہے. یہ میرے سامنے ابھی تاریخ بغداد یہ اوپن ہے، اور یہ تاریخ بغداد ہے جناب. ٹھیک ہے جی، اس کی تقریباً 17 جلدیں ہیں، اور اس کی ہم نے آپ کو لے کے چلنا ہے 12ویں جلد کے اندر. یہ 12ویں جلد ہے، اور یہ 12ویں جلد میرے سامنے کھلی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر یہ 79 کے اوپر ہم موجود ہیں ابھی، اور یہ صفحہ نمبر 79 ہے تاریخ بغداد. جناب یہ روایت یہاں پہ لکھی ہے جی. یہ دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انا خاتم الانبیاء، کہ میں خاتم الانبیاء ہوں. وَأَنْتَ یا علی خاتم الاولیاء، اور تو اے علی تو خاتم الاولیاء ہے. تو آگے وہ تاریخ بغداد والے کیا لکھتے ہیں؟ ھذا الحدیث موضوع،
یہ حدیث موضوع ہے، موضوع من گھڑت ہے، من گھڑت ہے، یہ کسی نے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے، یہ دنیا کی صرف ادھر ہی لکھی ہوئی ہے اور انہوں نے آگے لکھ دیا کہ یہ موضوع ہے۔ ہاں جی، یہ حدیث بھی آیا جی، وہ عرب کے ہم استعمال سے ہی دیکھ لیتے ہیں، چلو وہ کوئی نہیں، کسی ہم محدث کی بات نہیں مانتے، کسی مفسر کی بات نہیں مانتے، 1400 سال جتنے علماء تھے کسی کی نہیں مانتے، چلو آؤ جی ذرا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معنی مراد لیا، وہ یہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، مرزیو مربیو خلیفیو۔ تو یہ مرزا طاہر کا یہ دجل فریب بھی ہم نے یہاں پہ وہ کھول کے رکھ دیا، چاک کر دیا ہے۔ آگے بولیں جی، کیا کہتے ہیں آپ؟ اور یہ حدیث شیعہ فرقوں کی کتب میں بھی موجود اور سنی فرقوں کی کتب میں بھی موجود، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم الاولیاء کا لقب دیا گیا۔ آپ نے اپنے خاتم النبیین کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، ان ظاہر صاحب سے پوچھیے آپ جنہوں نے سوال کیا کہ کیا اس بات پر آمادہ ہے کہ یہاں جو معنی خاتم کا آپ ایک حصے میں کرتے ہیں دوسرے میں بھی وہ تسلیم کر لیں؟ اگر وہ آمادہ ہو جائیں تو بحث ختم ہو جائے۔ پھر آپ ان سے پوچھئے کہ بتائیے خاتم الاولیاء کا کیا مطلب ہے؟ اگر خاتم الاولیاء کا مطلب ہے ایسا ولی آ گیا جس کے بعد قیامت تک امت محمدیہ میں کبھی کوئی ولی نہیں پیدا ہوگا اور ولایت کی صف لپیٹ دی گئی ہے، تو پھر جائز ہے کہ ساتھ ہی یہ ترجمہ کیا جائے کہ ہاں جس طرح میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا اور نبوت کی صف گویا کہ لپیٹ دی گئی۔ کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو ولایت کو ڈھونڈتے رہیں اس امت میں جو ولایت کے لیے پیدا ہوئی تھی، ولی بنانے کے لیے آئی تھی اور اعلان کرتی ہے کہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہمیشہ کے لیے ولایت ختم ہوگی۔ پھر آگے سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ جی بس یہاں تک ہی رکھیں، یہ ایک تو پول کھول دیا، یہ پہلی جو دلیل تھی ان کی، بس سب دلیلیں ختم ہو گئی تھی، یہ خاتم الاولیاء والی تھی ان کے پاس، تو اس کا ہم نے چٹا کھٹا کھول دیا ہے، اپریشن کر دیا ہے۔ آگے حضرت عائشہ کا قول جو ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ویڈیو کا کلپ کافی ہے، یہ تقریباً 17-18 منٹ کی یہ ویڈیو بن گئی ہے، تو اگلی ویڈیو کے اندر ہم مزید آگے ویڈیو آپ کو سناتے ہیں اور اس کا پھر جواب تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ تمام ویڈیوز جو تیار ہوں گی یہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم النبوت ٹائمز کے اوپر موجود رہیں گی، آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ اور آئندہ کبھی بھی قادیانی مرزائی یہ اس جھوٹے خلیفے، جھوٹے مذہب کے جھوٹے خلیفے مرزا طاہر کی اس ویڈیو کو پیش کرے خاتم النبیین کا حقیقی مفہوم، تو کم از کم یہ ہماری ویڈیو بھی آپ ساتھ لازمی پیش کریے گا تاکہ لوگوں کو تصویر کے دونوں رخ دیکھنے کو ملیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش میں کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر کے خدا کے لیے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کیا کریں، کوئی سٹرائک نہیں آئے گی آپ کو، کوئی آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہماری ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے، ہماری ویڈیوز کو فیس بک سے ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے، ہماری ویڈیوز کو دیگر جگہوں سے ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس پیغام کو آگے پہنچائیں، ختم نبوت کا پیغام۔ آپ ہمارے جو ہے نا وہ بازو بنے، آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے یہ کتنا معاملہ حساس ہے، ختم نبوت کی بات کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے اس دور کے اندر کہ آپ ختم نبوت کی بات کریں گے، جہاں بھی کریں گے آپ کو بلاک کیا جائے گا، آپ کے اوپر کیس چلائے جائیں گے، آپ کو پکڑ کے اندر کر دیا جائے گا، آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس قسم کے معاملے ہو گئے ہیں میرے بھائی، ساری باتیں بتانے والی نہیں ہوتی، تو آپ ان معاملات کو سمجھیں۔ قادیانیت کتنے عروج پہ ہے اس ٹائم، اس چیز کو آپ نہیں سمجھ سکتے، اور ہماری ایکٹیویٹیز کو محدود کیا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے، کئی معاملات ہیں، تو آپ ان چیزوں کو سمجھیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔